الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل يوم عيدا وهذا عيدنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ ابھی ہم سے رمضان المبارک کا ایسا پاکیزہ اور برکت والا مہینہ گزرا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ 11 مہینے قبل سے جنت کو سجاتے ہیں. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے اہل اللہ 6 مہینے قبل سے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک اس کے اعمال، اس میں جو اعمال کیے ہیں اس کی قبولیت کی دعائیں کی جاتی ہیں. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں مسلمانوں پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین کو قید کر کے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ مومنوں کے روزوں کو خراب نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس آدمی نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے ثواب کی امید کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور روزوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض ہی اس لیے کیے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تم تقوی والے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ روزہ رکھتے تھے آپ. کس طرح روزہ رکھتے تھے کہ 5:04 پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب 5:05 پر کچھ کھاتے تھے؟ بولو، نہیں کھاتے تھے. 7 بجے روزہ افطار کرنا ہے، 6:59 پر کچھ کھاتے تھے؟ نہیں. اسی کا نام روزہ ہے اور اسی کا نام تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام تمہارے اوپر نازل کیے، جو پابندیاں تمہارے اوپر لگائی، تمہاری بیوی ہے حلال ہے، تمہارا حلال مال سے کمایا ہوا یہ افطار تمہارے سامنے پڑا ہے، سحری میں ایک سے ایک پکوان بنا کر رکھے ہوئے ہیں، آنکھ دیر سے کھلی، کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھاتے. اور پھر اللہ کے لیے ایک دفعہ روزہ رکھ لیا تو کیا کونے میں جا کر کچھ کھا لیتے؟ بہت شدت کی پیاس لگی ہے، تھک گیا ہوں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن مسلمان کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد. اللہ نے فرمایا تمہارا رب تمہیں ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، ایک قطرہ حلق کے نیچے نہیں اترنے دیتے.
نہاتے نہاتے کلی کی، وضو کرتے کرتے کلی کی، احساس ہوا کہ کہیں حلق کے نیچے تو کوئی قطرہ نہیں اتر گیا، فوراً جاتے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب میرے ساتھ یہ سچویشن پیش آئی، میرے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کرتے ہیں نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک کھانے کو حرام کر دیا، پینے کو حرام کر دیا، اپنی بیوی کے پاس جانے کو حرام کر دیا۔ مسلمان پورا مہینہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا۔ پھر یہ رحمت کا اشرہ چلتا ہے، مسلمان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، مغفرت کا اشرہ چلتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، پھر عتق من النار کا اشرہ آتا ہے، مسلمان اللہ کی رحمت سے لپٹ جاتا ہے، اے اللہ جب تک آپ معاف نہیں فرمائیں گے آپ کے در سے ہٹنے والا نہیں۔ کچھ نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتے ہیں، جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ روزے میں تو یہی پابندی تھی کہ بیوی کے پاس مت جانا، یہی پابندی تھی کہ کچھ کھانا نہیں، یہی پابندی تھی کہ کچھ پینا نہیں۔ اب اعتکاف میں قدم باہر مت نکالنا، قدم باہر مت نکالنا، یہ حد ہے آپ کی شرعی مسجد۔ اب تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ شرعی مسجد کیا ہوتی ہے، بیچارے اعتکاف کر رہے ہیں، جبکہ مسئلہ پوچھئے اعتکاف میں رکن ہے کہ آپ شرعی مسجد میں رہیں۔ ایک لمحہ آپ کا قدم اگر جان بوجھ کر یا غلطی سے یا زبردستی مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف فاسد، ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شرعی ضرورت نہ ہو، شرعی حاجت نہ ہو تو نہانا بھی نہیں۔ نہانا اور پاک صاف رہنا اللہ کو کیسا پسند ہے، لیکن اللہ کو اعتکاف میں آپ ایسے ہی پڑے رہیں جب تک غسل واجب نہ ہو جائے، جب تک وضو واجب نہ ہو جائے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ تمام پابندیاں کیا بتلاتی ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے، اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے، اللہ کے لیے جس طرح سے تم نے کھانا پینا چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، اللہ کے لیے جس طرح سے تم نے اعتکاف میں ان پابندیوں کو اپنے اوپر عائد کیا، پھر کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سونے کو بھی عبادت بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سونے کو بھی عبادت بنا دیں گے۔ اب ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے، سبق کیا ہے؟ کیا صرف ایک مہینہ یہ کثرت اور ایکسرسائز کرانی مقصود ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو صحت مند رہو گے، صحت بھی حاصل ہوگی، آپ کی جو کڈنیوں کا سسٹم ہے وہ سارا پاک صاف ہو جائے گا، اس کے علاوہ کبھی یہ چیز پیدا ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں کبھی تو پانی پیو گے۔ لیکن اللہ نے جس طرح سے روزہ رکھوایا، خدا گواہ ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت آپ کو اس طرح سے رکے رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہے بھائی؟ کہیں سمڑی میں ہوں گے تو ایک آدھ گھوٹ تو پی لیں گے، کلی کرتے کرتے تھوڑا سا اندر سٹکا لیں گے، لیکن اللہ سے وعدہ کیا ہے تو نہیں پیئیں گے نا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے تم نے رمضان میں 1 مہینے میرے ساتھ وفاداری کا معاملہ کیا، میرے ایک حکم پر تم نے کھانا چھوڑ دیا، تم نے پینا چھوڑ دیا، آنکھیں اندر کو چلی گئیں، شدت کی پیاس ہے، دھوپ میں ہیں، اکیلے میں ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ میرے بندو کہ جس طرح سے تم نے اللہ کا یہ تقوی 1 مہینے اختیار کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا سبق یہ ہے کہ 11 مہینے بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے 10 جگہ فرمایا اے ایمان والو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ کہ جیسا کہ اسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت نہ آئے، ہاں تم مر مت جانا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہ کر لو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مفتی صاحب کی۔ تقوی اختیار کرنا کن لوگوں کا کام ہے؟ مولانا صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسا تقوی اختیار کرو؟ ایسا تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اب یہ تقوی کیا ہے؟ کیا ہے تقوی؟ ابھی میں نے بتلایا کہ روزے میں اللہ کے حکم کو جاننا، نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنا کیا ہے؟ تقوی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ کبھی ایسے راستے پر گزرے ہو کہ جہاں دونوں طرف کیا ہو؟ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور آپ کا کرتا، آپ کا دامن ہو، تو آپ وہاں سے کیسے گزرتے؟ یوں بچا کے، تاکہ میرا دامن کہیں کانٹوں میں الجھ نہ جائے. بس یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے. دنیا میں آپ کو کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، صرف تسبیح لے کر کسی کونے میں بیٹھ جانا دین نہیں ہے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ربانیت ہے. اللہ کو ایک مان کر، اس کے حکم کے مطابق چل کر، اس کے نبی کے مطابق چل کر اپنی زندگی کو گزارنے کا نام تقوی ہے. اسی کا نام تقوی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے. رمضان کے دن کتنے؟ ایام معدودات، تھوڑے سے چند گنتی کے دن، 29 یا 30. کیا اس کے بعد آزاد ہو گئے؟ نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں نے خطبے میں وہ ایک دو آیتیں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا، فلاح پائی اس شخص نے کہ جس نے تزکیہ کر لیا، جو پاک صاف ہو گیا، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو گیا، اللہ کی نبی کی سنتوں کو چھوڑنے سے پاک صاف ہو گیا. اس نے اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزاری، اس نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کے مطابق گزاری. قد افلح من تزکا. دوسری جگہ فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص. اور جس نے رمضان میں بھی روزہ خوری کی، اللہ کا حکم مان کر روزے نہیں رکھے، نافرمانوں کی طرح سڑکوں پر کھاتا رہا، سرے عام کھاتا رہا، بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال، پوری زندگی روزے رکھ لے، اس کا برابر نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں مفتی صاحب چکر آتے ہیں روزے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آنا چاہیے روزے میں؟ کیا آئے گا روزے میں؟ زکات کہ کیش نہیں ہے زکات دینے کے لیے. آپ کو کس نے بتایا کہ زکات دینے کے لیے کیش ہونا ضروری ہے؟ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جو مال ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے. اگر 80,000 نصاب ہے اور 80,000 کا مال تمہارے اوپر ہے تو اس میں سے 2,000 اللہ کے لیے دو. نہیں ہے کیش، زیور ہے، توڑ کر دو. جس اللہ نے 80,000 دیے اس کے نام پر 2,000 نہیں دے سکتے. اور پھر کیا ہوگا کہ تمہارا یہ 78,000 بھی پاک صاف محفوظ ہو جائے گا. ورنہ کل چوری چلا گیا تو اللہ کو مت کہنا. اللہ کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے. ایک وہ ایسا پتلا دبلا لاغر کہ جس کی ناک پکڑو تو دم نکل جائے، وہ 30 روزے رکھتا ہے اور یہ کھا کھا کر سانڈ ہو رہا ہے، اللہ کے لیے بھوکا نہیں رہا جاتا. گھر کی وہ عورتیں جو روزے دار ہیں، یہ نافرمان روزے میں ان سے روٹیاں پکواتا ہے. پکاتی بیچاری، شوہر بد مزاج ہے، نافرمان، کیا کرے؟ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی روزے دار ہے، بیوی اس کے سامنے کھا رہی ہے. اگر اس کو عذر نہیں ہے، اس کے جو دن اللہ نے معاف کیے ہیں، اگر عذر نہیں ہے تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں.
اگر وہ ایسی حاملہ نہیں، ایسی مرضعہ نہیں، ایسی دودھ پلانے والی نہیں جس سے اس کے بچے کو نقصان ہوتا ہے، وہ علماء سے آپ پوچھئے کہ کب وہ نہیں رکھ سکتی، اس کے بعض دن ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں اس کو رخصت ہوتی ہے، مرد کو تو ایسے کوئی دن نہیں ہوتے۔ جو لوگ روزہ کچھ دن رکھ لیتے ہیں کچھ دن نہیں رکھتے، میں کہتا ہوں انہیں پیریڈز آتی ہیں، جب دل چاہا کر لیا اور جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا موم ہو یا سراسر سنگ ہو جا۔ یا تو اللہ کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے جتنی جگہ اپنے احکامات نازل فرمائے، ہر جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو یہ وفاداری کا اقرار کرتے ہو کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئے، اے اللہ میں نے آپ کی شریعت کو مان لیا، اے اللہ میں نے آپ کے حبیب کی لائی ہوئی سنت کو مان لیا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ رمضان تو ہمارا حکم، ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ رمضان ہو تو بھی ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اور رمضان نہ ہو، بولو رمضان نہ ہو تو بھی اللہ کا حکم مانیں گے۔ جس طرح رمضان میں پوچھتے مفتی صاحب میرا روزہ ہوا کہ نہیں، اسی طرح سے غیر رمضان میں بھی پوچھیں گے کہ میری روزی حلال ہوئی کہ نہیں۔ جس طرح رمضان میں حلال روزی سے روک دیا گیا، کیا اللہ تعالی نے غیر رمضان میں حرام سے نہیں روکا؟ روکا ہے نا، روکا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے حرام مال اپنے پیٹ میں داخل کیا، اس لقمے سے جو بدن پرورش پائے گا یہ جہنم میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ جب تک حرام مال کا ایک دھاگا بدن کے کپڑوں میں آپ کے لگا ہوا ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیا نہیں جانتے ہم یہ سب باتیں؟ پھر کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ عید اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ 30 دن، ایک مہینہ تم نے میری تابعداری کی، میری فرما برداری کی، اب کیا کرو کہ کھلے سانڈ کی طرح جو جی میں آتا ہے کرتے پھرو۔ نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا هَذَا عِيدُنَا، کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ اور ہماری عید کیسے ہوتی ہے؟ ہماری عید ڈھول تاشے بجانے کا نام نہیں، ہماری عید گل چھرے اڑانے کا نام نہیں۔ ہماری عید کیا ہے کہ اے اللہ تیرے لیے بھوکے پیاسے رہے، تو نے لیلۃ الجائزہ بنائی کہ جس نے میرے روزے رکھے، جس نے میرے احکامات کی تابعداری کی، آؤ میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد عید الفطر کا دن آیا، یوم الجائزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر سے نکلے، اللہ نے چوراہوں میں، نکڑوں پر، راستوں پر، دروازوں پر فرشتے کھڑے کر دیے۔ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا، اللہ نے تمہیں کہا کہ روزہ رکھو، اللہ کے لیے بھوکے رہو، تم بھوکے رہے۔ اللہ نے کہا اللہ کے لیے تم قیام کرو، تم نے تراویح پڑھی، تم نے اللہ کے احکامات کو پورا کر دیا۔ آج اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے، تم جو روزے رکھ کر اللہ کے سامنے سر جھکانے آئے ہو، سن لو اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت کر دی، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے کہ جو کورس پورا کرنے کے بعد اس کو بھلا نہ دے۔ آپ نے انجینئرنگ کی، 3 سال 5 سال جتنے بھی سال کا آپ کا اکیڈمک کورس تھا، آپ نے کمپلیٹ کیا، آپ اس میں کسی درجے میں ماہر بھی ہو گئے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ بھول گئے، کام چھوڑ دیا۔ آپ کے گھر والے کیا کہیں گے کہ میری زندگی کی خون پسینے کی کمائی ضائع کر دی۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے اللہ کے لیے 1 مہینے روزے رکھے، تراویح کی سنتوں میں فرضوں کی طرح اہتمام کیا، اپنے جوش سے آتا تھا 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ
14 گھنٹہ محنت کرتا تھا، پھر آ کر مسجدوں میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑا رہتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ جن لوگوں کے پاس رمضان میں سب کچھ کرنے کے بعد 1 گھنٹہ روزانہ ہے، کیا ان مسلمانوں کے پاس غیر رمضان میں 1 گھنٹہ کل نہیں ہے؟ جو لوگ رمضان میں 20 رکعت تراویح ڈیلی پڑھتے ہیں، کیا وہ رمضان کے علاوہ 20 رکعت فرائض نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، مدینہ میں کوہرام مچ گیا، لوگ بدحواس ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، محمد انتقال کر گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ حی و قیوم ہے، زندہ ہے، قائم ہے، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سن لو، جو رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، رمضان گزر گیا، لیکن جس رب کے لیے عبادت کرتے تھے وہ رب زندہ ہے۔ لیلۃ القدر میں پوری رات اعلان ہوتا تھا، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی بیمار ہے، میں اس کی ضرورت پوری کروں گا۔ وہ اللہ ہر رات میں غیر رمضان میں بھی تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے، میں زندہ ہوں، کوئی ہے، کسی بابے کے پاس مت جانا، میرے پاس آؤ، تمہیں روزی چاہیے میرے پاس آؤ، شفا چاہیے میرے پاس آؤ، پریشان ہو میرے پاس آؤ، دشمن ہیں میرے پاس آؤ، ملیا میٹ کر دوں گا۔ بتاؤ اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر دے، اس کے بعد بھی اس کے خزانے غیب میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ کتنے تھے، کیسے کیسے ترم خاں تھے، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے۔ ہماری زندگی کیا ہے کہ 1950 ٹو 2022، تو اس کے بیچ میں جو وہ تھوڑی سی لائن کھینچتے ہیں نا، وہ ہماری زندگی ہے، نہ 1950 سے پہلے نہ 2020 کے بعد، ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو ان کی ہے جن کی ہے 70 سالہ زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اکثر لوگوں کی زندگی 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، لیکن 60 سے پہلے نہیں مریں گے۔ بتاؤ بھائی، دیکھو میرے سامنے اس لیے دی ہے کہ تم نے 1 مہینہ میری تابعداری کی، آج میں تم سے راضی ہو گیا، تم سب کیا کرو، بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، ڈی جے مت بجانا، اللہ کی نافرمانیاں مت کرنا، 11 مہینے ناپاک اور حرام مال مت کھانا، جنہوں نے اپنی بہنوں کا میراث میں حصہ روک رکھا ہے وہ ادا کر دینا۔ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں اور بہنوں کا حق مار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم الجائزہ بنایا، لیلۃ الجائزہ بنائی، لیلۃ القدر بنائی، لیلۃ البرات بنائی، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی مغفرت نہیں کرتے۔ کس کی؟ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ عید نئے کپڑوں کے پہننے کا نام نہیں ہے، عید خوشبوؤں سے معطر ہونے کا نام نہیں ہے، عید عیدی لینے اور دینے کا نام نہیں ہے، عید نام ہے اللہ کی فرما برداری کر کے خوش ہونے کا۔ جس انسان نے اپنے ماں باپ کے آواز کے اوپر اپنی آواز بلند کی، اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کرتے۔ جس نے رشتہ داریاں توڑی،
اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ اور جس مجمع میں، بڑا مجمع ہے، سب آمین کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بندہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اپنے رشتہ داروں کا دل دکھایا، اس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، اللہ تعالیٰ اس ایک کی نحوست سے باقی کسی کی بھی دعا قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قصوروں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر ایسی نافرمانیاں کی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نحوست کی وجہ سے باقیوں کی بھی دعا قبول نہ ہو، اس لیے دل میں ابھی نیت کر لو، اگر میرا معاملہ کسی سے خراب ہے میں ابھی جا کر اس کے قدموں میں گر جاؤں گا۔ دنیا کا معاملہ ہلکا ہے، اس کو جا کر کہہ دینا بھائی میں نے تیری نافرمانی کی، تیرا دل دکھایا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آج اللہ کا فرمان سنا، رسول اللہ کا فرمان سنا، میری تو عبادتیں قبول نہیں جب تک میں تیرا دل راضی نہ کر لوں، مجھے معاف کر دے، اللہ کے لیے معاف کر دے۔ جن کے ماں باپ ہیں ان کا دل دکھایا ہے، دونوں میں سے ایک ہیں، ایک چلا گیا، اس کا دل دکھایا تھا۔ کیسی اللہ کی نافرمانیاں کی، آج اللہ کے لیے دل میں پکا ارادہ کر لو، آج ان کے جا کے ہاتھ چوم لوں گا، آج ان کے جا کے قدموں میں پڑ جاؤں گا، آج ان سے جا کے دعا کروں گا، اے میری امی میں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، اے میرے ابا میں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے۔ سب کریں گے انشاءاللہ، پیچھے تک آواز آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔